بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں تحریک صراط مستقیم کے ذمہ داران کا نہایت اہم اجلاس انعقاد پذیر ہے۔ گزشتہ دنوں سیدنا داتا گنج بخش اجمیری قدس سر العزیز کے تقدس کو پامال کیا گیا کہ زندگی بھر فیض عالم رحمت اللہ علیہ نے جن لوگوں کے خلاف جہاد کیا، جن کے خلاف کشف المحجوب لکھی، عقائد کے جو باغی لوگ ہیں انہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ داتا دربار کے نام نہاد خطیب نے ان بد عقیدہ لوگوں کو حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز مبارک پر حاضر ہو کر یعنی اپنے غلط مسالک کی نمائندگی کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ میں کبھی بھی اس انداز میں بد عقیدہ لوگوں کو پروٹوکول کے ساتھ داتا صاحب پر وہاں اندر مزار شریف میں حاضری دینے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اس سے داتا صاحب کی روح کو یقیناً بڑی تکلیف ہوئی ہوگی کہ وہ نہایت بد عقیدہ لوگ جو بعض وہ ہیں جو اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، امہات المومنین، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے خلاف ان کی تبرہ بازیاں، اور بعض وہ ہیں جو مزارات کو بت قرار دینے والے ہیں اور بعد از وصال اولیاء کرام سے استعانت وغیرہ پر اپنے فتوے داغتے ہیں، اور انہیں ہی وہاں چڑھ کر اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کا موقع دیا گیا، ان کا اعزاز کیا گیا، ان کی تکریم کی گئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ داتا دربار رحمت اللہ علیہ حکومت کے زیر انتظام ہے، لیکن وہ ہمارے مسلک کا عظیم گہوارہ ہے اور اہل سنت کی دنیا میں شناخت کا ایک حوالہ ہے۔ تو ہمارے مسلک کا دل، اس میں بد عقیدہ لوگوں کا داخل ہونا، یہ ہمارے لیے نہایت ناقابل برداشت ہے۔ اور اس کے ساتھ تبلیغی جماعت اگر وہاں جاتی ہے تو ہمیں وہ بھی برداشت نہیں، اور روافض جمعرات کو وہاں یا جمعے کو یا کسی موقع پر ٹولیاں بنا کے بیٹھتے ہیں اور اپنا شعار ظاہر کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی برداشت نہیں۔ حکومت اگر داتا دربار کی خدمت کرنا چاہتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ داتا دربار کے تقدس کو پامال کیا جائے۔ تو اس واسطے ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنی یکجہتی کہیں اور منائے اور اس عظیم اور اہم مقام پر دربار شریف کے تقدس کو معاذ اللہ پامال نہ کیا جائے۔ آپ سب کو یہ قرارداد منظور ہے؟ اللہ تعالیٰ سیدنا داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کے فیوز و برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔